لاہور ایئرپورٹ پہ اترنا ہے اور ان کے استقبال کے لیے اس دفعہ شہباز شریف کے اوپر انحصار نہیں کیا جا رہا. پچھلی مرتبہ شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ تک پہنچے ہی نہیں تھے اور اس مرتبہ تو ویسے اسٹیبلشمنٹ سے بڑی یاری دوستی ہے. پچھلی مرتبہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے یاری دوستی نہیں تھی تو شہباز شریف صاحب ڈر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ایئرپورٹ نہیں جا رہا. وہ نہیں گئے, مال روڈ سے واپس آ گئے تھے. تو اس مرتبہ جو ہے وہ مریم نواز کو یہ ٹاسک ملے گا اور وہ اب بندے اکٹھے کر کے ایئرپورٹ جائیں گی نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص باہر گیا کیوں تھا؟ یہ تو جیل کاٹ رہے تھے, یہ سزا یافتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی انکوائری چل رہی ہے, کوئی کیس چل رہا ہے, نہیں. کیس کے اندر سزا ہو چکی ہے, سزا یافتہ ہے, جیل کاٹ رہے ہیں. بیمار ہو جاتے ہیں, بیماری سے دباؤ بڑھایا جاتا ہے, جیل سے باہر ضمانت پہ نکالا جاتا ہے اور پھر پاکستان سے باہر بھجوا دیا جاتا ہے 4 ہفتے کے لیے. تو 4 ہفتے کے 8 ہفتے ہو گئے, 8 ہفتے کے جو ہے وہ پھر مہینے ہو گئے, پھر مہینے گزرتے گئے, سال ہو گئے اور 3 سال لگ بھگ 3 مہینے گزر گئے ہیں. نواز شریف صاحب نے واپس آنے کا نام نہیں لیا. 3.25 سال میاں نواز شریف نے پاکستان سے باہر گزار دیے. 2019 میں گئے تھے, 20, 21, 22 اور یہ 23 چل رہا ہے. تو 4تھا سال شروع ہو گیا, 2023 شروع ہو گیا. 2019 میں نواز شریف صاحب گئے تھے اور کیا لوگ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ میاں صاحب جب قوم کے اوپر بہت مشکل وقت تھا تو آپ پاکستان آئے ہی نہیں, آپ نے الیکشن آیا تو اب آپ پاکستان دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. یعنی آپ کو اقتدار کے علاوہ بھی میاں صاحب کچھ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جیسے ہی اقتدار کی بات آتی ہے, الیکشن کی بات آتی ہے, پاکستان آ جاتے ہیں بھاگ کے اور الیکشن لڑنے کی تیاری کرتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی عوام مشکل میں ہوتی ہے تو آپ انہیں چھوڑ کے اور پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں. پہلے بھی آپ نے یہی کیا تھا, آپ بھاگ گئے تھے. اس مرتبہ بھی آپ نے یہی کیا, آپ بھاگ گئے ہیں. اور جس علاج کے بہانے آپ برطانیہ بھاگے ہیں, آپ نے وہ علاج بھی نہیں کروایا. آپ دنیا کے ملکوں میں پھرتے رہے, آپ پاکستان واپس نہیں آئے. آپ نے جھوٹ بولا ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے, پھر آپ ٹریول کرتے رہے. آپ نے کہا علاج چل رہا ہے, ایک دن بھی آپ کہیں پہ جا کے داخل نہیں ہوئے. پھر آپ کی جو رپورٹیں ہیں پاکستان کے اندر آپ پبلک کرتے تھے, جو جعلی رپورٹیں بناتے تھے یہاں پہ, اور جو رپورٹیں آپ کی برطانیہ میں بنتی ہیں وہ آپ نے آج تک پبلک نہیں کی, آپ کے ڈاکٹرز نے وہ دکھائی نہیں. تو بہت سارے سوالات ہیں جو پوچھیں گے پاکستانی, اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس ان کا جواب ہے یا نہیں, ایک بڑی عجیب بات ہے. بہرحال وہ پاکستان آئے, آ کر الیکشن لڑے, تاکہ یہ جو ایک مت بنی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ بھی ذرا ٹیسٹ ہو جائے گی. پتہ چلے گا کہ کیا واقعی لوگ میاں نواز شریف کے پیچھے چلتے ہیں یا نہیں چلتے. کیونکہ جو اکانومی کی حالت ہو گئی ہے اس کے بعد تو ایسا نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز اور یہ سارا ٹبر مل کے جتنے مرضی لوگ ہوں, یعنی اس خاندان کے اپنی اگر ہم دیکھ لیں پاس اور دور کے تو درجن سے زیادہ لوگ سیاست کے اندر ہیں, تو وہ سارے مل کر بھی کچھ کر لیں گے اکیلے عمران خان کا, ایسا لگتا نہیں ہے. اور اب تو ان درجن لوگوں کے ساتھ, ایک ٹبر کے جو درجن لوگ ہیں, ان کے علاوہ ایک درجن پارٹیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو کیا وہ سارے مل کر عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں؟ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دے رہا. تو شکست نہ دے سکنے پر اب 3 چیزوں کی نواز شریف صاحب کو گارنٹی تھی. عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے, عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کیا جائے گا, انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کو نااہل بھی کیا جائے گا. جبکہ نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کو لیول پلینگ فیلڈ اس طرح دی جائے گی کہ جدھر دل کرتا پھرو, انجوائے کرو. تو یہ نواز شریف صاحب نے مانگا تھا, دیکھتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے آنے والے وقت میں. تو مریم نواز فی الحال پاکستان آ رہی ہے, لیکن عمران خان کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس الیکشن سے یہ پورا ٹبر, ان کے ہواری, ان کی 12 جماعتوں کا مزید کا جو اتحاد ہے وہ, اور ان کے سہولت کار جس انتخاب کے عمل سے بھاگ رہے تھے, ان انتخابات میں ان تمام لوگوں کو اترنا پڑ گیا ہے. یعنی جتنا بھی بھاگے عمران خان ان کو گھسیٹ کر میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی چھوٹے بچے والی, جو اسکول نہیں جانا چاہتا اس کو سبق یاد نہیں ہے, اسی طرح یہ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے, ان کی تیاری نہیں ہے, لوگ غصے میں ہیں. تو عمران خان گھسیٹ کے ان کو انتخابات تک اب لے آئے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات تو ان کو لڑنے پڑیں گے. وفاق کا کیا بنے گا؟ نواز شریف صاحب جب تک پاکستان میں اپنے آپ کو سیف اور ساؤنڈ نہیں سمجھتے تب تک وہ میرے خیال میں وفاقی حکومت توڑنے کا رسک نہیں لے سکیں گے. تو یہ تھی اب تک کی اس حوالے سے سب سے بڑی خبر کہ نواز شریف صاحب نے اب باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو الیکشن میں جانا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا, جو اسپیکر نے ایک خط لکھا ہے پنجاب کے جو اسپیکر ہیں, اور یاد رکھیے گا جو اسپیکر پنجاب کا ہوتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے باوجود وہ اسپیکر ہی رہتا ہے,
चाहे कौमी असम्बली का हो चाहे सूबाई असम्बली का हो, वो स्पीकर रहता है असम्बली तहलील होने के बावजूद। जब तक कि नया स्पीकर हल्फ नहीं ले लेता तब तक वो स्पीकर रहता है, लेकिन बतौर स्पीकर वो इलेक्शन लड़ सकता है सूबाई या कौमी असम्बली का। तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए स्पीकर का गवर्नर को खत, और खत में कहा गया कि वजीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। आइन के आर्टिकल 105(3), 224 और 224(a) के तहत आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं, यानी 90 दिन के अंदर अंदर की वो तारीख आप देंगे और आप पाबंद हैं इसके लिए। खत में कहा गया कि असम्बली की तहलील को 7 रोज गुजरने के बावजूद आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को भेजे गए खत की कॉपी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी है, और अगर ये नहीं करते तो फिर अब ये अदालत में जा सकते हैं। देखिए, अगर पहले अदालत में जाते तो अदालत कहती कि आप गवर्नर से राब्ता करें। अब गवर्नर से राब्ता कर लिया, 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर गवर्नर ने डेट दे दी तो ठीक है, और अगर गवर्नर ने तारीख ना दी तो फिर होगा ये कि ये मामला सदर पाकिस्तान के पास भी है और ये मामला अदालत में भी जा सकता है।